السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قرآن ایجوکیشن ٹیچ بائی وجیہہ۔ آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے، اشتروا، خرید لی ہے، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی، بالآخرۃ، آخرت کے بدلے، فلا، لہٰذا، نہ تو، یخفف، کمی کی جائے گی، عنہم، ان کے، العذاب، عذاب میں، ولا، اور نہ، ہم، ان کو، ینصرون، کوئی مدد پہنچے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے دنیاوی زندگی آخرت کے بدلے، لہٰذا نہ تو کمی کی جائے گی ان کے عذاب میں اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ ان آیات میں کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیلیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پہلے وعدے کیے تھے۔ کیا وعدے کیے تھے؟ کہ ایک تو وہ اپنی جانوں کو قتل نہیں کریں گے، گھروں سے نہیں نکالیں گے، اور تیسرا یہ کہ فدیہ دے کر چھڑوانے کے بارے میں۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے قتل بھی کیا، گھروں سے بھی نکالا، اور صرف انہوں نے ایک احکام کو مانا، وہ تھا فدیہ لینا۔ انہوں نے وہ مان لیا، باقی دونوں احکامات جو تھے ان کو جھٹلا دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ کیا تم بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض سے تم انکار کرتے ہو؟ کیونکہ انہوں نے بعض حصے کو اپنایا اور بعض سے انکار کیا، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب کیا بتایا ہے نیکسٹ آیت میں، کہ ان کے لیے عذاب جو ہے وہ سخت ہے، ان کو کوئی مدد نہیں پہنچے گی۔ ہمارے بھی آج کل یہی حالات ہیں کہ ہم قرآن مجید کے بعض حصے کو مانتے ہیں اور بعض سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ، اور بے شک، آتَيْنَا، دی ہم نے، موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا، اور پے در پے بھیجے، مِن بَعْدِہِ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بالرسل، رسول، وَآتَيْنَا، اور عطا کی ہم نے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو، البینات، کھلی نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور مدد کی ہم نے ان کی، بروح القدس، روح قدس علیہ السلام سے۔ افکلما، تو پھر کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی، جاءکم، آیا تمہارے پاس، رسول، کوئی رسول، بما، ایسا احکام لے کر جو، لا تہوی انفسکم، خلاف تھے تمہاری خواہشات نفس کے، استکبرتم، تو تم سرکش ہو گئے، فریقاً، پھر بعض رسولوں کو، کذبتم، تم نے جھٹلایا، وفریقاً، اور بعض کو، تقتلون، قتل ہی کر ڈالا۔ اور بے شک دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور پے در پے بھیجے رسول بعد موسیٰ علیہ السلام کے، اور عطا کی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو، کھلی نشانیاں، اور مدد کی ہم نے ان کی روح قدس علیہ السلام سے۔ تو پھر کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر جو خلاف تھے تمہاری خواہشات نفس کے، تو تم سرکش ہو گئے، پھر بعض رسولوں کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل ہی کر ڈالا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً دی ہم نے کتاب موسیٰ علیہ السلام کو اور بھیجے پے در پے رسول، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی، اور اس کے بعد جو رسول انبیاء جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کون تھے؟ ہارون علیہ السلام، ذوالکفل، الیاس، عیسیٰ، داؤد علیہ السلام، سلیمان، عزیر، یونس، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ حدیث میں یوشع بن نون علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، یعنی کہ جو دی گئی تھیں کھلی نشانیاں مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اس سے مراد ہے معجزے جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک مارنے سے پرندے کے بن جانا وغیرہ۔ نیکسٹ ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور قوت بخشی روح پاک کے ساتھ۔ پاک روح، پاک کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اس طرح سے روح قدس کا معنی ہوا روح اللہ۔
اگرچہ تمام روحوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، مگر جبریل علیہ السلام کی خصوصی عزت افزائی کے لیے انہیں روح اللہ کہا گیا ہے۔ اس بات کی دلیل کہ روح قدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے یہ ہے کہ سورہ شعراء کی آیت میں جبریل علیہ السلام کو الروح الامین فرمایا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسان رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ اسے روح قدس کے ساتھ قوت بخش۔ اگرچہ تمام انبیاء کو بینات عطا ہوئے اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی بھی ہوئی، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معجزوں اور روح قدس کی تائید کا خاص طور پر ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہود نے اتنے برگزیدہ پیغمبر کو بھی جھٹلایا، بلکہ انہیں اپنے خیال میں سولی پر ہی چڑھا دیا، پھر اس کارنامے کو بہت فخریہ انداز میں بیان کیا۔ اس بارے میں سورہ نساء میں فرمایا گیا، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی کہ بلا شبہ ہم نے ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا، اور لیکن ان کے لیے کسی کو مسیح کا شبیہ بنا دیا گیا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے یقیناً ان کے متعلق بڑے شک میں ہیں، انہیں اس کے متعلق گمان کی پیروی کے سوا کچھ علم نہیں، اور انہوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا۔ پھر ہے وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو قتل کیا۔ اس کی ہم نے تفسیر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں دیکھی ہے ڈیٹیل میں۔ اب اس بات کا یہ ریفرنس ہے، اس آیت میں موجود ہے کہ نبیوں رسولوں کو قتل کیا گیا ہے، کچھ نبی اور رسول قتل ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قتل کوئی نبی یا رسول نہیں ہوا، تو ان کے لیے یہ ریفرنس موجود ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ کیا کیا تھا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے تھے ان کی ہدایت کے لیے، اب ان کی جو بات ان کے نفس کے اکارڈنگ ہوتی، ان کی خواہش کو پوری کرتی، اس کو مان لیتے اور باقی کو جھٹلا دیتے۔ فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون، ایک گروہ کو جھٹلایا اور اسے قتل کر دیا، واضح الفاظ ہیں۔ نیکسٹ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا، اور وہ کہتے ہیں قلوبنا، کہ ہمارے دلوں پر غلف، غلاف چڑھے ہوئے ہیں، بل لعنہم اللہ، نہیں بلکہ لعنت بھیج دی ہے ان پر، اللہ نے بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، فقیل ما یؤمنون، سو وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، نہیں بلکہ لعنت بھیج دی ہے اللہ نے ان پر ان کے کفر کے سبب، سو وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ یہود کہا کرتے تھے کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں اور ان پر تمہاری بات کا اثر نہیں ہوتا۔ فرمایا گیا وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اور انہوں نے کہا ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہیں جن کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے۔ بعض علماء تفسیر نے غلفن کے معنی یہ کیے ہیں کہ ہمارے دل علم و حکمت سے پر ہیں، کسی دوسرے علم کی گنجائش نہیں، یعنی کہ اس معنی سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہود جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو علم آ گیا ہے اس سے ہمارے جو دل ہیں وہ پر ہیں، ہمیں اور علم کی گنجائش نہیں، ہمیں نہیں ضرورت اور علم کی۔ اس پر قرآن نے فرمایا کہ حق سے متاثر نہ ہونا فخر کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کی لعنت کی نشانی ہے۔ فقیل ما یؤمنون، بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ اس صورت میں یہ یؤمنون کی ضمیر سے حال ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں، پورا ایمان نہیں لاتے، یعنی کہ بعض آیات اور انبیاء کو مان لیتے ہیں، ان پر ایمان لے آتے ہیں، اور بعض سے کفر کرتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر کوئی کوسچن ہو تو کمنٹ میں کریں، اس کے علاوہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔